آج 22 اگست ہے۔ اتفاقاً آج ہی کی تاریخ یعنی 22 اگست 1944 میں امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ انہیں کی مبارک زندگی کی چند جھلکیاں عرض کرتا ہوں۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ یہ لوگ حقیقت میں ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کا بھی تحفظ کیا، اسلام کا بھی اور ملک کا بھی۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی 1872 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سارا خاندان سکھ تھا۔ پیدائش سے 2 یا 3 ماہ قبل آپ کے والد صاحب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تھوڑا آپ بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے انتہائی عالی دماغ، ذہانت، فطانت بہت کچھ دیا تھا۔ چنانچہ 1884 عیسوی میں جب آپ کی عمر مبارک صرف ابھی 12 برس تھی، آپ نے اس وقت کے مشہور ہندو پنڈت انت نام، جس کا نام آپ کا نام پہلے بوٹا سنگھ رکھا گیا تھا، ان کی کتاب تھی تحفۃ الہند، آج بھی ملتی ہے۔ انہوں نے ہندو مذہب اور سکھ مذہب کا موازنہ کر کے لکھی تھی اور مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنا نام عبید اللہ رکھا تھا۔ حضرت سندھی رحمہ اللہ کو اسکول میں کسی مسلمان دوست نے وہ کتاب دی۔ خلاصہ یہ آپ نے وہ کتاب پڑھی، آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام تحفۃ الہند کے مصنف کے نام پر خود ہی عبید اللہ تجویز کیا۔ آپ اگرچہ نو مسلم تھے، لیکن چونکہ اسلام قربانی سے حاصل کیا تھا اور پوری ذہنی تسلی سے، اطمینان سے، لہذا آپ پھر بے چین ہو گئے جب آپ نے دیکھا کہ مسلمان وہ تو اس دھرتی پر حکمرانی کرنے آیا ہے، وہ غلامی کے لیے نہیں آیا بلکہ مسلمان حکمرانی کے لیے آیا ہے۔ یہ سبق ہے، سیکھیے۔ مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس دھرتی پر حکمرانی کرے۔ اس لیے تو امام محمد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فقہ اسلامی کے مطابق اس دھرتی پر غلام مسلمان سے آزاد کافر زیادہ عزت والا ہے۔ غلام مسلمان سے آزاد کافر، جملہ چھوٹا سا ہے لیکن آج اس کی تشریح دنیا دیکھ رہی ہے، ہمارا حال کیا ہے اور ان کا حال کیا ہے۔ تو آپ بے قرار ہو گئے۔ مسلمان اس وقت ظاہر ہے، آپ اگر تاریخ سے واقف ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ انگریز قابض ہو چکا تھا۔ آپ نے دینی علوم سیکھنے کے لیے، وطن کو آزاد کرانے کے لیے اور اپنا سلوک طے کرنے کے لیے مشاورت کی۔ خلاصہ یہ آپ کو پتہ لگا کہ اس وقت سندھ بھرجنڈی شریف میں، امرور شریف میں ایسی ہستیاں موجود ہیں جو انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہیں، سلوک طے کرانے والے مشائخ موجود ہیں۔ آپ سندھ تشریف لے گئے، وہاں آپ حافظ محمد صدیق صاحب بھرجنڈی شریف رحمہ اللہ، حضرت تاج محمود امروٹی رحمہ اللہ، ان حضرات سے آپ نے سلوک سیکھنا شروع کیا، کچھ دینی کتابیں بھی پڑھی۔ ان حضرات نے فرمایا حضرت یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی جو استعداد ہے اور آپ کو جس علم کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو دارالعلوم دیوبند جانا پڑے گا۔ وہی ایک جگہ ہے جہاں آپ کی سارے علمی کمالات نکھر بھی سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ایسا ذہین انسان، آپ کو وہاں سب کچھ ملے گا۔ میں انتہائی خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ دارالعلوم تشریف لائے، یہاں اس وقت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تشریف فرما تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو پہلے ہی ملاقات میں جوہر کو پہچان لیا۔ جوہری جوہر کو پہچان لیتا ہے نا، پہلے ہی ملاقات میں سمجھ گئے یہ کوئی عام بچہ نہیں، اس کو اللہ نے کسی اور ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا آپ کو ہم علیحدہ پڑھایا کریں گے، بالکل علیحدہ، آپ کے سارے اسباب ہٹ کر کے ہوں گے۔ چنانچہ علمی کمالات میں اہل علم سمجھتے ہیں علم میراث جو انتہائی مشکل علم ہے، اور یہ تقسیم وراثت والا،
اس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے تقریباً سال میں، پوری پڑھائی جائے تو، آپ کو مدرسوں میں بھی پوری نہیں پڑھاتے خیر سے، پوری پڑھائی جائے تو سال بھی کم ہے۔ سراجی اس کا نام ہے۔ حضرت سندھی نے حضرت شیخ الہند سے صرف 2 گھنٹوں میں پڑھی، صرف 2 گھنٹوں میں، اور خالی پڑھی نہیں، خود سے اصول بنائے میراث کے اصول۔ ایسا عظیم انسان سنن ابن ماجہ 2 دنوں میں پڑھی، اور بہت کم وقت میں درس نظامی کا وہ کورس جو تقریباً 10 سال پر محیط تھا، بہت جلد آپ نے سے حاصل کیا۔ حضرت شیخ الہند سمجھتے تھے آپ کو بڑے عالی مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دیگر زبانوں میں آپ کو عروج دلایا گیا۔ اس وقت کی زبان روسی زبان پر عبور ضروری تھا، جلد ہی آپ نے اس پہ عبور حاصل کیا۔ عربی، روسی، پاکستانی، ہندوستانی، ساری زبانیں، آپ جلد ہی ایک عظیم کام کے لیے آپ کو چنا گیا، اور وہ کام تھا روس اور جرمن سے مل کر کے انگریز پر حملہ کروانا۔ یہ جنگ آزادی ویسی نہیں ہوئی، کبھی پڑھا کریں، تحریک ریشمی رومال حضرت سندھ کی ذہنی اختراع تھی۔ آپ نے سوچا کہ کیسے کام ہوگا، حضرت نے فرمایا یہ ساری چیزیں تو آپ حاصل کر چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر اپنے شیخ کے قدموں میں جائیں، ان سے پھر ایک دفعہ دعائیں لیں۔ چنانچہ خانقاہ دین پور شریف آپ تشریف لائے۔ یہ خانقاہیں یہ ہمیشہ سے خاموش آزادی کے مراکز رہے ہیں۔ آپ پھر وہاں پہنچ گئے، اجازت طلب کی، شیخ نے فرمایا 1 ماہ میری خدمت میں اور رہی۔ چنانچہ 1 مہینہ اور وہاں رہے، مزید سلوک طے کیا، مزید روحانی برکات حاصل کی، چل پڑے۔ 22 افراد کا چناؤ کیا، 22 افراد۔ یہ 22 افراد کون ہیں؟ جنہوں نے بر صغیر کے دھارے کو بدل کر کے رکھ دیا۔ شاید آج کم لوگ ان کا نام جانتے ہوں۔ یہ وہ بنیادی پتھر تھے جس پہ آگے چل کے لوگوں نے اپنی بھی دکانیں چمکائیں، سب کچھ، لیکن اصل یہ وہ 22 لوگ تھے۔ یہ 22 کے 22 آپ نے اس وقت ہری پور میں انگریز نے یونیورسٹی قائم کی تھی، اسی یونیورسٹی سے آپ نے ان کو چنا، نوجوانوں کو۔ شاید آپ کی زندگی کے یہ حالات کبھی سامنے نہ آتے، لیکن آپ ایک شاگرد تھے ظفر حسن ایبک، یہ بھی جنگ آزادی کا خاموش مجاہد تھا۔ افسوس انہیں واپس تو یہاں نہ آنے دیا گیا، لیکن ترک حکومت نے ان کو اعزازی کیپٹن بنایا تھا، ظفر حسن ایبک کو، اور ان کی آزادی کی قدر کی تھی۔ آزادی کی قدر کرنے والے اور ملکوں میں تھے جو صحیح آزادی کے مجاہدین کی قدر کر رہے تھے۔ ظفر حسن ایبک لکھتے ہیں کہ جب ہمارا پروگرام طے ہو گیا کہ ہم نے یہاں سے سفر شروع کرنا ہے، کابل جائیں گے، کابل حضرت شیخ الہند کے مجاہدین سے ملیں گے، وہاں سے امیر امان اللہ خان سے ملیں گے، وہاں سے ہم روس جائیں گے، روس میں جرمنی وفد آئے گا، وہاں ان سے سارا پروگرام تشکیل ہوا۔ اب جب چلنے کی باری آئی تو زاد راہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اس حکومت سے ٹکر لے رہے ہیں جس کا یہ دعویٰ تھا کہ میری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، برٹش، برطانیہ، سارے ہندوستان پر بھی حکمرانی، اور وہاں بھی اس حکومت سے ٹکر لینے کے لیے چل رہے ہیں۔ ظفر حسن ایبک کہتے ہیں جب سب نے اپنا زاد راہ جمع کرایا تو حضرت سندھی کے جیب میں چوانی بھی نہیں تھی۔ جی ہاں، لیکن ایمان، ابھی میں نے رد کیا تھا نا، یہ چیزیں ایمان سے چلتی ہیں۔ ایمان یہ عالی تھا اور اس کو سختی سے منع کیا، فرمایا میں پیدل چل لوں گا، میں بھوکا رہ لوں گا، خبردار میری حالت کسی کو نہیں پتہ لگنی چاہیے۔ شاگرد وفادار تھا، اس نے خاموشی سے اپنی کچھ رقم حضرت کے کھاتے میں لکھوا دی۔ یہ قافلہ چلا، بہرحال بنیادیں بنی، سلسلے آگے بڑھے، چلتے چلتے ہمیشہ سے جس طرح ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنوں نے ہی ڈسا ہے، باہر کا کوئی غدار نہیں تھے، اندر کے غداروں نے تحریک ریشمی رومال کے راز کو فاش کیا، حضرت گرفتار کر لیے گئے، جلا وطن ہو گئے، مکہ مکرمہ میں جلا وطنی گزاری۔ ہمارے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، حضرت فرماتے ہیں حضرت کو یہ شرف حاصل ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب حضرت عمرہ حج کے لیے تشریف لے گئے 1939 میں، تو حضرت سندھی کی رفاقت ملی۔ حضرت سندھی بیک وقت عالم، مجاہد، عظیم ترین سیاسی لیڈر، اور جناب والا وقت کا عظیم پیر، عظیم صوفی، فکر ولی الہی کا نباز۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ کی مشکل ترین کتاب حجت اللہ البالغہ، یہ حضرت نے حضرت سندھی سے اسی وقت اتفاقاً یہ ہو گیا کہ حضرت سندھی کی سزا ختم ہو گئی۔ فرماتے اسی جہاز سے ہم واپس ہوئے تو رستے میں حضرت سے میں نے کہا میں نے کچھ فائدہ اٹھانا ہے، تو حضرت نے فرمایا حجت اللہ خرید لو، رستے میں پڑھ لینا۔ تو حضرت کو یہ سعادت ملی کہ حضرت سندھی سے آپ نے حجت اللہ البالغہ جیسی مشکل کتاب وہ سارے جہاز کے سفر میں پڑھی۔ بہرحال آپ واپس آئے تو یہاں معاملات اور چل رہے تھے۔
آپ ان حالات میں مکمل آزادی کے اور مکمل ہندوستان کے علم برداروں میں سے تھے. یہ سارا ہندوستان ہمارا ہے، سارا ہندوستان ہم مسلمانوں سے انگریز نے لیا تھا، سارا ہمیں ملنا چاہیے. چنانچہ آپ کو مختلف احوال کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ آپ جیسی ہستی پر الحاد کے فتوے بھی ملاؤں نے ٹھوک دیے، کیونکہ آپ مذہبی ادارہ داری کے بھی سخت دشمن تھے اور آپ کے فتوے زبردست پڑھ کے دیتے تھے. پھر بڑی مشکل ہوتی ہے، ایسے موقع پہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن آپ سیسا پہ لائی دیوار بنے رہے. آپ کے استاد حضرت شیخ الہند فرمایا کرتے تھے، سندھی تیری بات عوام کو کیا مولوی بھی نہیں سمجھتا، تیری بات صرف میں پورے ہندوستان میں سمجھ سکتا ہوں، تو کتنا عالی دماغ ہے. کسی نے حضرت سندھی سے پوچھا یہ اپنے بیگانے سارے مخالف کیوں ہو گئے؟ فرمایا میں اپنوں کو عروج پہ دیکھنا چاہتا ہوں، یہ اپنے زوال پہ خوش ہیں. میں اپنوں کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں؟ عروج پہ جاؤ، اور یہ اپنے اسی پر خوش ہیں. زوال پذیر قومیں، زوال پذیر دماغ، وہ بڑی چیزیں سوچ نہیں سکتے، وہ چند چیزوں سے اوپر کبھی اٹھ ہی نہیں سکتے. بہرحال حضرت سندھی رحمہ اللہ اس امت کے ہمارے بہت بڑے محسن ہیں. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، ہمارے ہاں میٹنگ ہوتی ہے ہر مہینے 10 مارچ کی جوانوں کی. اس میں ان حضرات کا یہ کون تھے کیا کر گئے اس عنوان سے ہم ان حضرات کی تفصیلی خدمات پیش کرتے ہیں. کبھی وقت ہوا کرے آیا کریں، سنا کریں، آپ کو پتہ لگے. ہمارے دوست عزیزہ محمد یاسر وہ بڑی محنت سے چیز تیار کر کے لاتے ہیں. خیر حضرت سندھی پہ وہ مقالہ بھی ہے، کسی وقت ہم اس کو شائع کر کے دیں گے بھی، ہمیں پتہ ہو یہ کون لوگ تھے. بہرحال زندگی کے آخری ایام میں دین پر ہی رہتے تھے، پریشان رہتے تھے. تو ایک دن بیٹی نے عرض کیا کہ ابا جان آپ نے ساری زندگی جو خواب دیکھے اب وہ پورے ہونے والے ہیں، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے ولی نے ایک جملہ بولا، حالانکہ کب 1944 میں جب فوج ہوئے، اندازہ کر لو. فرمایا بیٹا میں پریشان اس لیے ہوں، خوش تو ہوں کہ انگریز جا رہا ہے، لیکن زیادہ پریشان اس لیے ہوں کہ وہ حکومت ان کو دے کے جا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں آنے والے کل کو لوگ یہ کہیں گے کہ ان سے تو انگریز ہی اچھا تھا. آنے والے کل میں لوگ یہ کہیں گے کہ ان سے تو کون ہی اچھا تھا؟ بولو، لوگ آج کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ فرمایا حکومت ایسوں کو دے کے جا رہے ہیں کہ آنے والے کل کو ہمارا نوجوان پریشان ہو کر کے دعائیاں دے گا، یہ نہ بولو کہ انگریز ہی چنگا ہے. مسلمان اپنی تاریخ بھول جائیں گے، اپنے اصل آزادی کے مجاہدین بھول جائیں گے. وہی ہو رہا ہے. چنانچہ اللہ کا یہ ولی 22 اگست رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں عصر کی نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے مسواک کر رہے تھے اور انتقال فرما. اللہ نے خاتمہ ایسا کیا جیسا حضور کا ہوا تھا. آپ کا جو آخری عمل کیا تھا؟ مسواک. اور اللہ کا سچا نبی کا وارث یہ ہمارے محسن تھے. اللہ ہمیں اپنے محسنوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.